السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، چند دن پہلے نیوز 18 کے اینکر بدبخت امیش دیوگن نے سلطان الہند معین الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس گستاخ کے خلاف ہر جگہ FIR درج کروائی گئی تھی، لیکن بھارت کے سپریم کورٹ نے اس پر کارروائی کرنے پر روک لگا دی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے امیش دیوگن کے خلاف ایک بڑا مضمون لکھا ہے۔ پورا مضمون تو ہم آپ کو نہیں پڑھ کر سنا سکتے کیونکہ وہ لمبا ہے، بہت طویل ہے، لیکن جو ضروری باتیں حضرت نے اس کے خلاف لکھی ہیں وہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب فرماتے ہیں، حیرت کی بات ہے کہ اس اینکر کو ایک خدا رسیدہ درویش، دنیا کی دولت کو ٹھوکر مارنے والا، ہندو اور مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کرنے والا خدا کا ولی تو لٹیرا نظر آتا ہے۔ ناظرین اکرام، امیش دیوگن نے حضرت خواجہ معین الہند کو نعوذ باللہ لٹیرا کہا تھا۔ اسی کے تناظر میں حضرت فرما رہے ہیں کہ اس خدا کا ولی تو اس امیش دیوگن کو لٹیرا نظر آتا ہے، لیکن سونے کی چڑیا، ہندوستان کی دولت کے خزانوں کو لوٹ کر انگلستان پہنچانے والا اور ہندوستان کو تنگ دست اور فقیر بنا کر پوری ہندوستانی قوم کو غلام در غلام بنانے والا لٹیرا نظر نہیں آتا۔ یہ اینکر اسی غلامی بنانے والے قوم کی زبان، اس کی تہذیب، اس کے تمدن کو 70 سال کے بعد بھی اپنے لیے باعث صد افتخار سمجھتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اس لٹیری قوم کا غلام ہے، اور غلامی کا احساس بھی اس کو نہیں ہوتا، بلکہ ملک کا ایک طبقہ انگریز جیسی لٹیری قوم کی محبت میں خود لٹیرا بن کر ہندوستان کے غریب عوام کی ہزاروں کروڑوں روپے کی دولت لوٹ کر بھاگتا ہے، تو اپنے لیے پناہ گاہ یورپ اور خاص طور پر انگلینڈ ہی کو بناتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت والا یہاں پر فرما رہے ہیں کہ انگریز یہاں پر ہندوستان میں یہاں کے خزانوں کو لوٹ کر اپنے وطن انگلستان لے گیا، لیکن اس امیش دیوگن کو وہ انگریز لٹیرے نظر نہیں آتے، لیکن جس معین الہند نے، جس سلطان الہند نے، جس اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں ہندوؤں اور غریبوں پر اپنی دولتوں کو نچھاور کر دیا، اپنے خزانوں کو لٹا دیا، ان کو وہ عظیم بزرگ شخصیت اس امیش دیوگن کو لٹیرا نظر آتی ہے۔ حضرت آخر میں فرماتے ہیں کہ میں آخر میں اس دریدہ دہن اینکر کو نصیحت کرتا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہاری طرف سے خواجہ کی شان میں یہ گستاخی تم کو بربادی کی اوڑ تک نہ پہنچا دے، اس لیے خواجہ کی چوکھٹ پر پہلی فرصت میں جاؤ، نذرانہ پیش کرو اور دونوں ہاتھ باندھ کر اپنی گستاخی کی معافی مانگو، تاکہ تم اس گستاخی کے بھیانک اور برے انجام سے محفوظ رہ سکو، اور آئندہ کے لیے اس طرح کی توہین آمیز باتوں سے توبہ کر کے آؤ، اور حلال روزی کما کر کے اپنے اور اپنی اولاد کے پیٹ کو پالو اور عزت کی زندگی گزارو۔ مضمون نگار جمعیت علماء ہند کے صدر۔ ناظرین اکرام، حضرت والا آخر میں امیش دیوگن کو بڑا ہی اہم پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم وہاں پر جا کر خواجہ کی چوکھٹ پر جا کر معافی نہیں مانگو گے تو کہیں تم تباہ و برباد نہ ہو جاؤ، اس لیے حضرت والا دامت برکاتہم نے اس کو نصیحت بھی کی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ حضرات کو یہ پیغام کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔